جی ندیم افضل چند صاحب، پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے کہ گندم کی قیمت ہونی چاہیے 2000 روپے من. آج وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ گندم کی قیمت ہوگی 1650 روپے من. تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے. اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف بھی ایک پیج پہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ صوبوں کا کیونکہ ایگریکلچر ڈیوالو ایشو ہے تو صوبے اس میں کر سکتے ہیں، لیکن قیمت مقرر کرنا غالباً فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. بڑی ڈیبیٹ ہوئی اس کے اوپر، بڑے مہینے سے یہ ای سی سی میں بھی اور کیبنٹ میں ڈیبیٹ چل رہی تھی، اور پھر میجارٹی کی رائے یہ تھی کہ ابھی آپ گندم کی قیمت بڑھائیں گے. میجارٹی ان فیڈرل کیبنٹ تو اس میں تو کاشتکار اور نہیں، میں بتاتا ہوں، کاشتکار اور کسان ہے ہی نہیں ہے اس میں. نہیں، کسان جو تھے بھی وہ بھی خاموش ہو گئے. جو کسان تھے بھی وہ بھی خاموش ہو گئے. اور کسان کا ایشو نہیں ہے. میرا ایشو تو یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو گندم میں سرپلس گندم ہونی چاہیے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی قیمت بڑھائے گی لوگ کاشتکار لوگوں نے شروع کی، ورنہ گنے کے زیادہ پرائس ملتی ہے لوگوں کو، پھر گنے کی طرف چلے جائیں گے. گنا پاکستان کا یا کسان کا فصل نہیں ہے، وہ طاقتور میل اونرز کا فصل ہے. اور کاٹن کسان کا فصل ہے یا پاکستان کا فصل ہے. اب گندم بھی جو ہے نیشنل فوڈ سیکورٹی کے طور پہ یہ کسان کا اور پاکستان کا فصل ہے. اور اللہ کرے اس ملک میں سرپلس ہو، ہمیں باہر سے نہ منگوانی پڑے، اور باہر سے منگوائیں گے تو زر مبادلہ بھی جائے گا. اور اس وقت تو پرائم منسٹر کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم نے آٹے کی قیمت نہیں بڑھنے دینی، جتنی بھی گندم شارٹ ہے پینک جو ہے یہ باہر سے منگوائیں. لیکن وزراء کا بھی یہ خیال تھا کہ گندم کی قیمت بڑھانے سے اس وقت فوراً مارکیٹ میں گندم پینک کریٹ ہو جائے گی ایک نئی قیمت پر. حالانکہ گندم کی قیمت تو ویسے بھی فیلڈ میں بڑی اور شارٹیج ہے، اور میں سمجھتا ہوں زیادہ گندم آتی. بہرحال ہم جو کابینہ کا فیصلہ ہے میجارٹی کا وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن مجھے ریزرویشن تھیں. وہ تو لگ رہی ہیں آپ کی باڈی لینگویج سے لگ رہی ہے. نہیں، مجھے تو تھی. میں تو سچی بات کہتا تھا کہ قیمت بڑھانی چاہیے، لیکن میجارٹی کی جو رائے ہم اس کے سر تسلیم. رانا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ گندم کی قیمت پنجاب میں 2000 روپیہ من ہونی چاہیے یا 1650؟ رانا صاحب نے کبھی نہیں بڑھائی تھی. لیکن رانا صاحب اگر 2000 روپیہ من ہوتی ہے تو کیا یہ خدشہ نہیں ہے کہ پھر آٹا مہنگا ہو جائے گا؟ آٹا تو پہلے ہی امیر صاحب مہنگا ہے، لیکن اس کی جو آٹے کی مہنگائی ہے یا اس کے پہ سبسڈی دینی ہے وہاں پہ کچھ یہ کریں. لیکن یقین کریں یہ جو ندیم افضل چند کے تو اپنے ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں، یہ سرکار کے ملازم ہیں وہاں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ذمہ دار ہے، خود بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑا ذمہ دار ہے، بڑا کسان ہے. اس کو تو کھل کے بات کرنی چاہیے کہ اس وقت جو پرائسز ہیں وہ ان پٹس کی کیا ہیں، ڈیزل کی کیا پرائسز ہیں. ٹریکٹر جو ہے وہ 12 لاکھ پہ، جو ہمارے ٹائم پہ 7 لاکھ کا تھا یا 6 لاکھ کا تھا، وہ 12 لاکھ کا ہو گیا ہے. ٹیوبل، بجلی ٹیوبلوں پہ جو سبسڈی دیتی تھی پنجاب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 روپے من ہونی چاہیے؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں 2000 روپے؟ 2000 دے. میری بات سن، میری بات سن. جو یہ رپورٹ کرتے ہیں قیمت بڑھائی رانا صاحب وہاں پہ، میری بات سنیں نا، یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے یار. ندیم افضل چند اس پہ کوئی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ٹائم نہیں ہے. نہیں ٹائم، یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکور ہے. بجائے آپ کہیں کہ ٹھیک بات ہے جی آپ نے یہ گند کیا تھا تو آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے یہ کیا تھا. یار خدا کے لیے کسان مر گیا بھوک میں. اچھا ناصر شاہ صاحب یہ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ناصر شاہ صاحب سندھ میں کیا قیمت ہے گندم کی؟ ناصر شاہ صاحب سندھ میں کیا قیمت ہے گندم کی؟ سندھ میں چھوڑو یار، میری بات سنیں. بات یہ ہے امیر صاحب کہ یہ انہوں نے امپورٹ کیا فارن ایکسچینج، جو ہمیں مر رہے ہیں فارن ایکسچینج کے لیے، انہوں نے ضائع کیا ہے. وہاں پرائز زیادہ دی ہے. ٹھیک ہے. یہاں وہاں پہ اگر آپ نے اربوں روپے چونک دیے ہیں تو یہاں کسان کو دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. چلیں ناصر شاہ صاحب جلدی سے بتا دیں سندھ میں کیا قیمت ہے گندم کی تھی؟ سر سندھ میں جو نئی فصل آئے گی اس کے لیے ہم نے قیمت طے کی ہے 2000 روپے. اچھا، جو بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، چند صاحب بھی اس کی تائید کریں گے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی گندم جو ہے وہ امپورٹ کی جاتی تھی. امپورٹ کی جاتی تھی. لیکن جب آصف علی زرداری صاحب آئے، انہوں نے یہ قیمتیں بڑھائیں تو پھر ہم اس میں خود کفیل ہوئے اور پھر ہم ایکسپورٹ بھی کرنے کے قابل ہوئے. اب بھی یہ قیمت جب یہ بات بالکل آپ دیکھیں گے. اور میں آپ کو ایک اور بھی عرض کروں کہ یہ نہیں سوچتے کیبنٹ نے اس پہ کیوں نہیں سوچا جو اس وقت انہوں نے امپورٹ کی ہے
وہ ان کو کتنے میں پڑ رہی ہے، پھر زر مبادلہ ہمارا جا رہا ہے، اچھا اپنے کسان کو سپورٹ نہیں دیں گے. ناصر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ، آٹے کی قیمت بہت شکریہ رانا تنویر صاحب اور ندیم افضل چند صاحب، بہت بہت شکریہ. اور ندیم افضل چند صاحب کے دل کی آواز یہ ہے کہ گندم کی قیمت ہونی چاہیے 2000 روپیہ من، لیکن کابینہ نے فیصلہ کیا 1650 روپیہ من. تو جو میجورٹی کا فیصلہ تھا انہوں نے قبول کیا، لیکن ناصر حسین شاہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ سندھ حکومت نے گندم کی قیمت مقرر کیا 2000 روپیہ من. لیکن کوشش یہ کرے سندھ حکومت کہ کاشتکار کو یقیناً اچھی پرائس ملنی چاہیے، لیکن آٹا مہنگا نہ ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.